معتدل کا مطلب اعتدال والی، افراط اور تفریط سے بچنے والی، درمیانی راہ پر چلنے والی۔ یہ اعتدال اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو زندگیوں میں سکون بھی پیدا ہو، فیصلے بھی درست ہوں، سیدھے راستے پہ بھی ہم چلیں۔ اور اگر اس اعتدال کی راستے سے ہم ہٹ جائیں تو زندگی کا سکون بھی خراب ہوتا ہے، انسان سیدھے راستے سے بھی ہٹ جاتا ہے، آخرت بھی خراب کر بیٹھتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس حدیث، اس قرآن کی آیت کی تشریح میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری طاقتیں اور قوتیں دی ہیں، بہت سارے جذبات دیے ہیں۔ وہ طاقتیں، وہ قوتیں، وہ جذبات ہم سے کام کراتے ہیں۔ دیکھیں، گاڑی وہ پیٹرول یا ڈیزل کے بغیر نہیں چلتی۔ اس میں ڈیزل ڈالیں گے، پیٹرول ڈالیں گے تو یہ ڈیزل اور پیٹرول اس میں ایندھن کا کام کرے گا۔ تو اسی طرح انسان، اس میں بھی دو چیزیں ہیں جو اس سے کام کرواتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آپ کے جسم میں انرجی آتی ہے، طاقت اور قوت آتی ہے۔ یہ چیز انسان سے مختلف قسم کے کام کرواتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے آپ کے جذبات۔ آپ کو بھوک لگتی ہے، یہ ایک جذبہ ہے نا، ایک خواہش ہے۔ یہ بھوک آپ سے کیا کراتی ہے؟ آپ کو پراٹھے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب آپ میں بھوک تو ہے، پراٹھے کی طرف جانے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو بھی پراٹھا کھانے والا کام بولو نہیں ہوگا۔ طاقت ہے ہوٹل جانے کی، بھوک نہیں ہے تو بھی کام بولو نہیں ہو۔ اس کی مثال گاڑی میں اگر ڈرائیور بیٹھ کے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھ دے لیکن ڈیزل نہیں ہے تو بھی گاڑی چلنے والی نہیں، اور خالی ڈیزل ہی ڈیزل پڑا ہوا ہے اس کے اندر، چلانے کے لیے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھا ہی نہیں جا رہا تو بھی گاڑی نہیں چلے گی۔ ڈیزل کی مثال ہے، ڈیزل اندر کی چیز ہے اور ڈرائیور جو اس کو چلاتا ہے یہ باہر کی چیز ہے۔ تو ہم اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں، یوں مثال دے سکتے ہیں کہ ڈیزل وہ جذبات ہیں، جو ڈیزائرز ہیں، جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، اور انرجی جو انسان کے باہر کی چیز ہے۔ یہ اس مثال کو الٹا بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کام کرنے کے لیے دونوں چیزیں چاہیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ قوم کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ہم سب کا المیہ یہ ہے کہ ہم کام نہیں کرتے۔ ہماری قوم کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے؟ کام چور۔
قومی سطح پہ تو ہیں ہی کام چور، انفرادی سطح پہ بھی کام چور ہے. ہم 24 گھنٹے کا اپنا شیڈول اگر نکال کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا اس میں ہم بہت سارے کام کر سکتے تھے مگر ہم نے نہیں کی. تو اس میں 2 چیزوں کو فوکس کریں گے تو کام آٹومیٹیکلی ہونا بولو شروع ہو جائے گا. قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ کام کام اور بس کام. میرا خیال ہے قائد اعظم کے اس ملفوظ پہ پورے پاکستان میں کہیں بھی عمل نہیں ہو رہا. تو اب یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی کہ 2 چیزوں سے انسان کی باڈی چلتی ہے تو کام ہوگا نا. ایک آپ میں انرجی ہو، طاقت ہو، قوت ہو، صحت ہو. دوسرا کام کرنے کے لیے آپ میں جذبات ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ہاں دونوں قسم کے فالٹ ہیں، دونوں قسم کے فالٹ ہیں. جذبات ہوتے ہیں، کام کرنے کے لیے صحت نہیں ہوتی. گٹکے کھا کھا کے صحت کا بیڑا غرق. جس آدمی کے پاس صحت نہیں ہوتی وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ ہیں، آتے ہیں، ملتے ہیں، ہر وقت ڈپریشن میں، ٹینشن میں، پریشانی میں، کام ہی نہیں ہو رہا. ان کا علاج ان کے جذبات کو بڑھانا نہیں ہے، ان کا علاج ہے ان کی صحت ہی اس کام کی نہیں ہے کہ وہ کچھ کام دنیا میں کر سکے. صحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ موٹا تازہ ہے. یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے صحت، اس پہ تو کئی بار بیان ہو چکے ہیں. تو میں تاکہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے تو اس لیے دونوں پہلوؤں کو میں ذرا بیان کر رہا ہوں. صحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیند پوری ہوتی ہو، آپ میں کوئی بڑی بیماری نہ ہو، آپ تھوڑا سا چل کے تھک نہ جاتے ہوں. اگر آپ تھوڑا سا چل کے تھک گئے تو آپ کیا دنیا میں کرو گے؟ جب انسان کی صحت خراب ہوتی ہے نا تو اس کو پڑے رہنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے مجھے بستر سے قیامت تک کوئی نہ اٹھائے، میں پڑا ہی رہوں یہاں، ایلفی سے چپکا دوں اپنے آپ کو بستر کے ساتھ. اس کی مثال دیکھو، جوان آدمی اچھلتا ہے، کودتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے. جیسے جیسے بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے اس کی ایکٹیویٹیز محدود ہونا شروع ہو جاتی. کیوں؟ صحت کیا ہو رہی ہے؟ خراب. تو میں آسان لفظوں میں صحت کو یوں ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ جسم میں چستی ہو. ایک تو صحت کی تعریف ڈاکٹر کرتے ہیں نا، وہ تو ڈاکٹروں کا شعبہ ہے، میں تو اپنے حساب سے کروں گا نا. میری مراد صحت سے کیا ہے؟ آپ کی باڈی میں چستی، چربی پیدا ہو گئی ہے، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، دل ہی صحیح کام نہیں کر رہا، تو چستی ہوگی کہ سستی ہوگی؟ سستی ہوگی نا. میں 2013 میں حج کے لیے گیا، 2 مہینے کا ویزا تھا. میں 2 مہینے سعودی عرب میں رہا. سمجھتے ہیں؟ کھانا پینا بھی چل رہا تھا. اچھا، ہم تھے اپنے استاذ کے ساتھ.
جو ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں، انہوں نے مجھے کھلایا، بہت دبا کے کھلایا. ویسے تو مریدین پیروں کو کھلاتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں کچھ اس قسم کے پیر بھی ہیں جو مریدین کو کھلاتے ہیں. ہمیں ایسے پیر ملے ہوئے ہیں. تو 2 مہینے جو ہم نے پھوڑا ہے طبیعت سے، حج بھی کیا الحمدللہ، خالی پھوڑا نہیں، تو ہم موٹے ہو کے آ گئے. اچھا، میں 2013 سے پہلے بہت باریک تھا، دبلا نہیں بلکہ باریک. تو شکر ہے اس زمانے میں ویڈیو نہیں آئی میری، ورنہ لوگ کہتے یہ کوئی اور صاحب ہیں، یہ کوئی اور صاحب. بہت ہی باریک سا تھا. اب جب ہم یہ، میں واقعات برائے واقعات نہیں سنا رہا، جنرل نالج کے لیے، اس کا بیان سے تعلق ہے. ہم جب 2 مہینے کے ویزے کے بعد طبیعت سے، اچھا ہم کیا کرتے تھے، وہاں زمزمہ ہوٹل میں جو ٹاور ہے، زمزمہ ٹاور، وہاں رہائش تھی، اس کا ناشتہ بھی بڑا VIP. ناشتہ ہم وہاں نہیں کرتے تھے، حالانکہ بڑا مہنگا ناشتہ تھا، اس میں انجیر، زیتون اور جو عربوں کے 20 قسم کے کھانے. وہ مہنگا ناشتہ جس کے پیسے پے ہو چکے تھے، یعنی ہم کر چکے تھے، وہ چھوڑ کر میں پراٹھا کھانے کے لیے، پائے کھانے کے لیے باہر نکلتا تھا. کیونکہ ہمیں جو چھولے میں اور پراٹھے میں اور پائے میں مزہ آ رہا تھا، وہ 20 کھانے میں آ ہی نہیں رہا تھا وہ مزہ. یہ کیسا ناشتہ ہے، انجیر کھا رہے ہیں ناشتے میں. ہمیں تو پھوڑنے پھاڑنے والی کی عادت پڑی ہوئی تھی نا، ابھی بھی ہے، پہلے بھی تھی. تو خلاصہ یہ کہ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پورا بتانے کے لیے، جب انسان واقعات کے ضمن میں کوئی چیز سمجھاتا ہے نا، تو بڑے آسانی سے اس کے دماغ میں آرام سے بیٹھ جاتی ہے. فارمولے بیان کرنا شروع کر دے، ضابطے بیان، ہو دماغ تھکتا ہے انسان کا. 2 مہینے بعد جب ہم کراچی ایئرپورٹ پہنچے تو ہمارے دوستوں نے کہا، واہ ماشاءاللہ، اب آپ لگ رہے ہو مولوی. پرسنالٹی بن گئی تھی، ویٹ بڑھ گیا تھا، اچھا لگ رہا تھا. میں بھی جب گھر میں شیشے کے سامنے گیا، واہ بھائی زبردست ہو گیا. سب مجھے کہہ رہے اب صحیح ہے، اب آپ ٹھیک ہو، اب ایسے ہی رہنا. ہم اس خوش فہمی میں تھے کہ ہماری صحت بہت اچھی ہو گئی ہے، لال سرخ ہو گئے اور ہیلدی ہو گئے ماشاءاللہ، مولانا لگنا شروع ہو گئے. افسوس مجھے اس وقت ہوا کہ میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا، جب میں نے تلاوت شروع کی ہے تو آیت مکمل ہونے سے پہلے ہی میرا سانس ختم ہو جاتا تھا، سانس ٹوٹنا شروع ہو گیا. سمجھ رہے؟ جیسے ایک لمبی آیت انسان پڑھتا ہے نا، میں ایک ہی سانس میں پڑھتا تھا، میں نے دیکھا مجھ سے ایک سانس میں نہیں پڑھی جا رہی، آدھی ہوتی ہے اور میرا سانس ختم. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، میری صحت تو اچھی ہو گئی ہے، تو مجھے میرا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، ہم بھاگنے دوڑنے کے بچپن سے عادی تھے، بہت اسپیڈ سے دوڑتا تھا میں بچپن میں. پہلے ہمارے کھیل ہی پکڑن پکڑائی ہوتے تھے. آج کل تو جس نے دوڑنا ہوتا ہے نا، موبائل گیم میں دوڑ کا مقابلہ لگا کے، جس نے کرکٹ کھیلنا ہوتا ہے وہ گیم میں کرکٹ، فٹ بال کھیلنا ہے تو فیفا لگا لے گا اس میں، موبائل میں. چہل قدمی کرنے بھی بائک پہ جا رہے ہیں، صحیح ہے نا، بائک پہ جا رہے ہیں. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی جان یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے، میرا سانس کیوں پھول رہا ہے. اچھا، ہم بچپن سے بھاگنے دوڑنے کے عادی، خوب اسپیڈ میں بھاگتے تھے. تو میں نے کہا یار اب میں ذرا ایک پارک کا چکر لگاتا ہوں، ہمیں تو عادت ہے دوڑنے کی، یہ تو سانس نہیں پھولنا چاہیے نا بھائی، یہ قابو پاؤ. تو میں نے بی اما پارک کا، اس کے سامنے جو تھانہ ہے نا، اس کے پیچھے ایک پارک ہے، ادھر ایک چکر لگایا، دوڑا میں، جاگنگ کی. ایک چکر لگایا ہے، اس کے بعد جو میری حالت ہوئی ہے، 1 مہینہ میں جب نیچے بیٹھتا تھا نا تو کھڑے ہوتے ہوئے مجھے لگتا تھا
کہ بڑھاپا کیا ہوتا ہے. مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہوگا بڑھاپے میں. یعنی اتنا پنڈلیوں میں درد ہوا ہے, اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ جب کھڑے ہو رہے ہیں تو بے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. حالانکہ حج میں پیدل بہت چلے تھے ہم, وہاں تو پیدل بہت چلنا ہوتا ہے, اس کے باوجود یہ حال ہو گیا. اٹ از کالڈ صحت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مطلب ہے صحت کا کہ یہ صحت نہیں ہے. ہم نے اندازہ لگایا, ہم نے کہا جو بندہ بھاگ ہی نہ سکے, پارک کا ایک چکر لگایا ہے اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ واش روم میں بیٹھتے ہیں تو کھڑے ہونے کے لیے 3-4 زاویوں میں جا کے کھڑے ہو رہے ہیں ہم. پہلے دائیں ٹانگ پہ سہارا, پھر لیفٹ پہ, پھر تھوڑا سا, پھر یوں چند سیکنڈ لگ رہے ہیں کھڑے ہونے میں. ہم نے کہا یہ نہیں ہوگا بھائی, یہ مارکیٹ میں چلنے والا نہیں. کیا فائدہ یار, ہماری تو اسپیڈ تھی. 2013 سے پہلے میرے گھر والوں کی آنکھیں ترس جاتی تھی کہ یہ بندہ بیٹھے گا کس وقت. بیٹھتے ہی نہیں تھے ہم. گھر میں آئے, ادھر سے کچن سے نکلے, یہاں سے ٹن مارا, واش روم گئے, واش روم سے ٹن مار کے ادھر چائے پی, ادھر سے ٹن مار کے, بیٹھتا ہی نہیں تھا میں. لیکن مجھے یہ ہو گیا کہ میں جہاں بیٹھ رہا ہوں اٹھ ہی نہیں رہا. ایک دفعہ تو پولیس کو فون کیا, بھائی بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو اٹھاؤ. خیر یہ زیادہ ہو گئی, لیکن ایسا لگ رہا تھا. ایسے لوگ ہیں نا ہمارے معاشرے میں, بچوں میں ایسے ہوتے ہیں, ماں باپ شکایت کر رہے ہوتے ہیں ہمارا بچہ اتنا سست ہے, بیٹھا ہوتا ہے, پولیس کو بلا کے اٹھانا پڑتا ہے, اٹھ کے کم وقت دکان چلا جا, اسکول چلا جا, کچھ کر لے. ہوتے ہیں نا گھروں میں ایسے بچے. تو ان میں اس بات کا امکان ہے 50% کہ اس کی صحت ہی ٹھیک نہ ہو. جذبات ہوتے ہیں, صحت ہی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی آدمی کا. اب بتاؤ وہ جو 2013 میں ہم موٹے تازے ہو کے آئے, وہی حال اگر ہمارا رہتا تو دنیا میں کسی کام کے ہوتے؟ ابے بول لو کیا ہو گیا بھائی. جو آدمی پارک کا ایک چکر نہیں لگا پا رہا, بیٹھ رہے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا اس سے, نماز میں تلاوت کر رہے تو سانس ٹوٹ رہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں ویل ڈن, آپ کی صحت کیا ہے, زبردست. اس کا مطلب یہ صحت اس سے تو پہلے اچھی تھی جب باریک سے تھے ہم. اس وقت لوگ کہتے تھے آپ تو بہت کمزور ہیں. میرے پاس اپنی طاقت اور قوت کو شو کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی. لوگ کہتے تھے آپ اتنے دبلے پتلے کمزور, سوائے اس کے کہ جذبہ دیکھو یار, شادیوں کا 4 شادیوں کا جذبہ ہے, یہ کمزور آدمی میں نہیں ہوتا. یہی دلیل تھی, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اور اس دلیل پہ یہی دعویٰ تھا میرے پاس, اس دعوے پہ دلیل بھی تھی. یہ صرف دعوے نہیں, عمل بھی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ثبوت بولو نہیں تھا. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ طاقتور موٹے کو بولو نہیں کہتے. پتلے جتنے زرخیز ہوتے ہیں, موٹے اتنے زرخیز نہیں ہوتے. پتلوں سے ڈرا کرو. لیکن یہ جو کراچی کے پتلے ہیں یہ میری مراد نہیں ہے. کراچی کا پتلا تو بیچارہ کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ یہ گٹکوں کی وجہ سے پتلا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے میٹابولزم, آپ کی باڈی کام کرتی رہتی ہے, فیٹ جلاتی رہتی ہے. اگر اس بیس پہ آپ پتلے ہیں تو سبحان اللہ, یہ جوان ہونے کی علامت. اور گٹکے کی وجہ سے جو پتلا ہے, سگریٹیں پھونک پھونک کے پتلا ہو گیا, ہر جگہ سے دھواں نکل رہا ہے, تو یہ اس کی علامت ہے. یہ صحت مند, یہ کراچی کے جو میجورٹی جو اتنے سے نظر آئیں گے نا باریک سے, تو وہ کوئی خوش نہ ہو جائیں کہ ماشاءاللہ ہم بھی 4 شادیاں کر سکتے ہیں. وہ ہمارے ایک پتلے تھے یہاں کراچی کے, بہت دبلے, میرا بیان جب سنتے جوش میں آ جاتے, میں بھی 4 کروں گا. تو میری طبیعت میں تھوڑا مزاج, میں ان سے کہتے بھائی ایکسکیوز می سر پلیز. کہتا بھائی آپ کائنڈلی ایسی باتیں کم از کم میرے سامنے, مذاق کرتا تھا, بے تکلف تھے, میرے سامنے نہ کیا کریں آپ. پھر میں نے ایک دن ان سے, بہت کہتے تھے میں تو کروں گا, میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر گلوکوز کی 2-4 بوتلیں چڑھا لینا پہلے, شادی سے پہلے گلوکوز کی 2-4 بوتلیں, ورنہ میں نے کہا بعد میں 6 بوتلیں چڑھیں گی آپ کے اوپر. خیر وہ بے تکلف آدمی سے انسان مذاق کر سکتا ہے, ہر آدمی سے. مقصد کسی کی توہین نہیں تھی, دل لگی تھی. تو میں نے جب ایک چکر لگایا ہے تو ہم سے اٹھا نہیں, اتنا درد اور سانس بھی پھول رہا ہے. تو ہم نے کہا ایسی کی تیسی. اب کسی اناڑی کے پاس چلے جاتے ہیں نا, وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, وہ طاقت کی دوائیں دینا شروع کر دیتا.
घुटनों की ताकत के लिए ये खाइए। यही कर रहे हैं आजकल जाली हकीम कि आपके घुटनों में चूंकि पेन हो रहा है, उठा नहीं जा रहा, पिंडलियों का मसला है, पिंडलियों की मालिश के लिए ये वाला तेल लगाएं, इस पर पिंडलियों में मालिश। ये पागलपना है। और भाई भागा इसलिए नहीं जा रहा कि भाग नहीं रहे हैं ना, तो हमने भागना शुरू कर दिया। जो काम नहीं हो रहा वही काम करना शुरू करो। शादी नहीं हो रही, शादी करो। जो काम नहीं हो रहा, माजरत के साथ ये खवातीन बयान सुनती है यार, बहुत बड़ा मसला हो जाता है। जो काम नहीं हो रहा वो काम करोगे तो वो काम होना शुरू हो जाएगा। इंसान की बॉडी में अल्लाह ने लचक रखी है। जो लोग कहते हैं हम गुनाह के आदी हो गए हैं, हमसे गुनाह छूट नहीं रहा, ओ भाई गुनाह कर करके आदी हुए हो तो छोड़ छोड़ के छोड़ने के आदी हो जाओगे। छोड़ना शुरू कर दो। पहली दफा छोड़ना मुश्किल, फिर मुश्किल, फिर मुश्किल, आहिस्ता आहिस्ता आसान। फिर अल्लाह को भी माज अल्लाह गलत कह रहे होते हैं कि हमसे अब छूटता ही नहीं, अल्लाह हमें इस पे सजा देगा। ओ भाई ये जो तूने खुद कर करके आदत डाल ली है ना, ये अल्लाह ने तेरे ऊपर थोड़ी आदत मुसल्लत की है। पहली दफा जब तूने किया उस वक्त थोड़ी तुझे आदत थी इस गुनाह की। पहली दफा ये सोच के इंसान गुनाह करता है बस एक दफा कर रहा हूं, दोबारा नहीं करूंगा। ये जुर्म किया था तुमने, क्यों किया पहली दफा? अल्लाह ने तो एक दफा भी गुनाह को हलाल नहीं रखा है। इस उम्मीद पे गुनाह करना के बाद में तौबा कर लूंगा, तो अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हो आप। इसकी सजा मिलती है कि अब करता रहे। तो जो काम कर करके करने की आदत छोड़ छोड़ के छूटने की आदत, जब आदत हो जाती है तो फिर उस आदत के खिलाफ चलना मुश्किल हो जाता है। जो पक्का नमाजी होता है 1 करोड़ रुपए भी दोगे वो नमाज नहीं छोड़ेगा। 1 करोड़ रुपए भी दोगे, क्या नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो नमाजी होते हैं ना, हर जगह उनको पहले नमाज की फिक्र, नमाज की फिक्र। जहाज में बैठेंगे, भाई नमाज का क्या करना है, पहले से एयरपोर्ट पे वुजू करके बैठेंगे। जो पक्के नहीं होते वो वहां बैठ के सोच रहे होते हैं अब क्या वुजू कहां करें हम, तो पहले कर लेते एयरपोर्ट पे। एक साहब कहने लगे मैं जहाज में कैसे वुजू करूं, मैंने कहा वॉशरूम में जाके करो वुजू। कह रहे यार वहां तो बहुत मुश्किल है। वुजू कभी आसान होता है, कभी क्या होता है, मुश्किल होता है। तो मुश्किल काम करो, नमाज थोड़ी छोड़ सकते हो आप। ट्रेनों में नमाजें छोड़ देते हैं, जहाजों में छोड़ देते हैं नमाजें, मजाक समझा हुआ है नमाज को। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि फिर हमने कोई घुटनों की ताकत की, पिंडलियों की ताकत की दवाएं बोलो नहीं खाई। ये बेवकूफ लोगों का काम है। हमने कहा भाई भागा नहीं जा रहा ना, तो इसका हल क्या है, भागो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। उसके बाद हम भागे। पिंडलियों में दर्द कम होने के बजाय बढ़ गया, फिर और भागे, फिर भागे। अब अल्लाह का शुक्र है क्या करने हैं, तबीयत से भाग रहे। अब कभी आ जाओ पार्क में मुकाबला करो, कभी आ जाओ इंशाअल्लाह, बड़ी बात नहीं है। हम भी मंगोल हैं, सही है ना। वो सुना है मंगोल वाला वाकया? आप लोग को पता ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है यार। ओ भाई अभी एक मंगोल भी एक आए हैं मार्केट में, चलें छोड़ें। तो आप लोग को पता ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। अफसोस की बात है यार, अब तो मंगोल आ गए हैं भाई मार्केट में। खैर जी, जब नहीं पता तो जो बात नहीं पता वो फिर मजा नहीं है बताने। आपको पता है ना मंगोल का, मंगोलों के बहुत बड़े कारनामे हैं, जदीद लेटेस्ट बड़े जबरदस्त कारनामे चल रहे हैं। खैर तो हम मंगोल वैसे हैं नहीं, तो हमने क्या किया, हम कक्के ज़ई पठान हैं, तो हम मंगोल नहीं हैं। खैर हमने क्या किया, हमने कहा भाई ऐसी की तैसी। तो ये मेरा मकसद है पूरा वाकया समझाने से कि इट इज कॉल्ड सेहत, कि आप दौड़ सकें, भाग सकें, जरा जरा सी बात पे आपका सांस ना फूलता हो। ये अगर ये कर रहे हैं इसका मतलब सेहत क्या है, ठीक है। फिर बाकी छोटी मोटी चीजें, पेट खराब हो गया, नजला हो गया, खांसी, ये तो सबके साथ चलता ही रहता है। पेट खराब है लेकिन भाग रहा है इंसान, तो फिर ठीक है ना। और पेट सही है, भाग नहीं सकता, तो पेट ऐसे पेट का क्या करना है आपने, है भाई? एक आदमी के सारी बॉडी के ऑर्गन सही सही काम कर रहे हैं, ना चल सकता है ना दौड़ सकता है, तो ऐसे ऑर्गन का करना क्या है?
یہ ایسا ہی ہے گاڑی کے ہر چیز صحیح ہے لیکن اسٹارٹ کرو تو چلتی نہیں ہے, تو کیا اس سے تو وہ پھٹپٹی گاڑی اچھی ہے, دھکا لگا کے چل جاتی ہے. آپ آج کل پتہ ہے لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں, ہمارا کولیسٹرول لیول بھی بالکل کیا ہے, ٹھیک چل رہا ہے, شوگر بھی نہیں ہے, بلڈ پریشر بھی نہیں ہے, ہم بہترین کیا ہیں, صحت مند ہیں. او بھائی یہ تو ایسے میں نوجوان آپ کو بتاؤں جن کا لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروایا, کولیسٹرول ہر قسم کا کولیسٹرول بالکل خاندانی, مسئلہ نہیں ہے, بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, شوگر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن نہ چل سکتے ہیں اور نہ دوڑ سکتے. پڑھے ہوئے تو اٹھا ہی نہیں, کیونکہ پڑھ کے بیکار ہو گئے, بالکل سست ہو گئے. تو صحت کا مطلب دو چیزیں ہیں نا. ہمارا سب سے بڑا ایشو کیا ہے, کام نہیں ہے نا مارکیٹ میں. تو کام کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے, صحت. جو چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے آدمی کی صحت فٹ فاٹ رہتی ہے, اس کو ہر کام میں مزہ آتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑا پیارا شعر سنایا کرتے تھے, وہ اسی سے متعلق زبردست شعر ہے وہ. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. کیا مطلب, دل میں جب خوشی ہوتی ہے تو صحرا میں بھی انسان کو گلستان کے اور گارڈن کے مزے آ رہے ہوتے ہیں. اس کو تفریح کے لیے باغ میں جانے کی ضرورت نہیں رہتی جب دل سیٹ ہوتا ہے, فٹ فاٹ ہوتا ہے. اور جب دل ہی بیاباں ہو جائے تو باغات میں بھی انسان کو ویرانہ محسوس ہوتا ہے, باغات میں بھی مزہ نہیں آتا, آبشاروں میں بھی اس کو لطف نہیں آتا. یہ اصل میں تو ہے اللہ کی محبت کے بارے میں کہ جب اللہ کی محبت کے چشمے دل میں ہوتے ہیں, لیکن شعر تو کہیں بھی فٹ کیا جا سکتا ہے نا. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ اپنی ایکٹیویٹیز, دین پہ چلنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. دیکھو سست آدمی دین پہ اللہ کی قسم نہیں چل سکتا, یہ بہت بڑی بھول ہے. ہمارے ہاں نیک اس کو سمجھا جاتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا پوستی ہو. حضرت جی ہیں, اٹھا ہی نہیں جاتا حضرت سے, اتنے نیک ہیں, چلا ہی نہیں جاتا حضرت سے. اس کو لوگ پیر کس کو سمجھتے ہیں, ایسے پیر میرے علم میں ہے, میں آپ کو بتاؤں, لیکن وہ پھر دشمنی والی بات ہو جائے گی. وہ بیٹھے ہوئے ہیں کئی سالوں سے, میں نے ان کو کبھی چلتے ہوئے ہیں, یعنی میں بتاؤں گا دشمنی والی بات ہو جائے گی. کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, شاید ان کے گھر والوں نے واش روم جاتے ہوئے ان کو کبھی دیکھا ہو, لیکن ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ وہ کہیں گلی میں چل رہے ہوں, کہیں ادھر ادھر بیٹھے نا. لیکن لوگ ان سے دم کرواتے ہیں, ان سے جھاڑ پھونک کرواتے ہیں. حضرت ہمارے کیا ہیں, پہنچے ہوئے بہت بڑے بزرگ ہیں, مجھ سے کوئی دم کرانے نہیں آتا. ویسے تو میں کوئی بہت نیک ہوں بھی نہیں, اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے, لیکن جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھ کے تو ویسے ہی کوئی رشتے کے لیے آتے ہیں, لوگ کی شادی وادی کراتے ہیں. اب تو پھر بھی میں تھوڑا سا بیٹھ گیا ہوں, پہلے جب میں امام تھا نا ان کو تو میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا. اب تو یہ ہماری کمیٹی کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے میرے جیسا آدمی یہاں برداشت کیا ہوا ہے. ورنہ تو پہلے جہاں میں امامت کرتا تو کہتے یہ بندہ ہماری کھوپڑی سے آؤٹ ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر بیٹھ کے ٹک کے بیٹھتا ہی نہیں ہے. لوگوں کو امام چاہیے ایسا ایلفی سے چپکا ہوا ہو زمین پہ نا, ایسا امام چاہیے لوگوں. ہم صحابہ کرتے بہت ہیں, میں بھی باتیں کر رہا ہوں, پورا عمل میرا بھی نہیں ہے, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. صحابہ میں سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے تیز دوڑا کرتے تھے, گھوڑے سے تیز. بتاؤ بزرگ تھے یا نہیں تھے, ہے بھائی؟ تلواروں سے جنگ کرنے والے لوگ معاذ اللہ سست ہو سکتے ہیں؟ قوم کا بہت بڑا المیہ ہے سستی. سست آدمی نہ ملک کا, نہ قوم کا, نہ گھر بار کا, نہ بیوی بچوں کا, نہ اپنا. وہ سوسائٹی پہ, قوم پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے. ہمارے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے, گھر میں کوئی سستی دکھاتا تھا تو ان کو بہت غصہ آتا تھا, کیونکہ وہ تو فوج میں تھے نا. فوجی لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بڑے فٹ فاٹ ہوتے ہیں.
ہم نے اپنے والد صاحب کو 63 سال کی عمر میں بھی تہجد کے وقت تہجد پڑھتے ہوئے بھی دیکھا اور ایکسرسائز کرتے ہوئے بھی دیکھا. چاہے وہ تھوڑی سی کرتے تھے لیکن کرتے ضرور تھے. تو گھر میں کوئی سست ہو, ایک سست کا واقعہ میں نے سنایا تھا نا, چترول لگے تھے, سیٹ ہو گیا تھا, وہ دکان کا نہیں واقعہ, وہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا, پرانے لوگ پھر بور ہو جاتے ہیں, اب ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی جلدی. وہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے, ہمارے سامنے ایک بیکری تھی, جلدی جلدی فارورڈ کر کے سنا رہا ہوں اسپیڈ بڑھا کے. وہ بیکری تھی, وہ بڑے اسپیڈ سے کام کرتے تھے, تو انہوں نے پنجاب سے اپنا ایک بھائی لے کر آئے, وہ ہلتا ہی نہیں تھا, کام ہی نہیں کر رہا تھا. تو میں نے کہا یہ کیسے چلے گا. بہرحال ایک دن میں دیکھا تو فٹ فاٹ ایک دم, وہ بھی باہر خانی ایک دم فوراً باہر خانی, بھائی کیک رس چاہیے فوراً کیک رس. تو پتا چلا کہ کمرہ بند کر کے طبیعت سے دھویا ہے اس کو, اس کے بعد ایک دم کیا ہو گیا, سیٹ ہو گیا. تو گھر میں کوئی سست ہو, والدین طبیعت سے ایک دفعہ دھو دیں اس کو, بچپن میں ہی, بہت چھوٹے بچے کو تو نہیں, ذرا سمجھدار ہو جائے تو طبیعت سے دھونا اس کا بہترین علاج ہے. ہمارے بیان سے وہ موٹیویشن نہیں ملے گی جو دھلنے سے ملے گی. ایسا دھوئیں جب لگے کہ تیزاب سے نہا کے آیا, یہ اتنا صاف ہو جائے. بچپن کی جو مار ہے نا ماں باپ کی, بڑوں کی, یہ ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, آج کل تو ماں باپ کے خلاف بچوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. باپ ڈانٹ دے تو بچے کی جناب دماغی آؤٹ ہو جاتا ہے تکبر سے, مجھے بولا کیوں, میری سیلف ریسپیکٹ. باپ کے سامنے تیری کیا سیلف ریسپیکٹ ہے یار. ہاں باپ کو بھی چاہیے کہ خیال کرے, ہر وقت جگہ اس کو برائیاں نہ کرے, اور اس کے اپنے حقوق ہیں, لیکن اولاد کو بہرحال یہی سوچنا چاہیے کہ باپ کے سامنے ہماری کوئی عزت نہیں ہے. باپ کو ویسے خود سے خیال کرنا چاہیے. تو پہلا کام جو جوان لوگ ہیں آج سے عزم کر لیں, روزانہ یا ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ کیا کرنا ہے, اپنے پیچھے کراچی کا کوئی کتا لگانا ہے. سمجھ رہے ہو, کراچی میں الحمدللہ کتے ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو کوئی بھی کتا آپ تھوڑا سا بھاگیں گے نا, کتا باقی خود ہی آٹو پہ ہے. یہ سارے کتے, یہ کتے بھی سست اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی کوئی بھاگتا ہوا کتا بھاگتے ہوئے آدمی کے پیچھے اکثر بھاگتا ہے, یہ بھی اتنے سست ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی بھاگتا ہوا بندہ نظر ہی نہیں آتا. یہ بھی اب بھول گئے ہیں کہ بھاگنا کیا ہوتا ہے, یہ آپس میں ہی کھیل رہے ہوتے ہیں بس. تو جب آپ بھاگیں گے تھوڑا سا آپ, باقی پھر اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کتوں کے دل میں ڈالے گا کہ یہ بندہ آج پہلی دفعہ تھوڑا سا ہلائے, اللہ اپنی ساری مخلوق کو آپ کے پیچھے لگا دے گا. ڈاکو لگ جائیں گے کراچی میں تو ماشاءاللہ, ڈاکوؤں کا ایسا راج ہے. لوگ ڈاکو کو پکڑ کے جلاتے ہیں, لوگ ڈاکوؤں کو پکڑ کے قتل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں غیر قانونی ہے, لیکن ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ یہ کام اگر لوگ نہ کریں تو پھر آپ کر لیں. ادھر ڈاکو جاتا ہے جیل میں اور تھوڑے دن میں چھوٹ کے واپس. تو لوگ کیا کریں پھر؟ ہم تو نہیں ترغیب دیتے لوگوں کو قتل کریں, ڈاکو کو جلائیں, لیکن لوگوں کی آواز ہے جو میں حکومت تک پہنچانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہم دوبارہ اس کو 6 بندوں کو قتل کرنے کے لیے دوبارہ چھوڑ دیں. ہم پولیس بھی مجبور ہے, پولیس کا کام ہے اس کو کورٹ لے کے جانا, اور کورٹ کا کام ہے, کورٹ بھی مجبور ہے. قانون ایسا بنا ہوا ہے کہ کورٹ بھی چھوڑے گی اس کو, آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. یہ جب تک اسمبلیوں میں قانون سازی نہیں ہوگی, ہماری اسمبلیوں میں کوئی ڈھنگ کے قانون تو بن ہی نہیں رہے ہیں. کبھی LGBT کی وہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں پہ توجہ ہے ہماری قوم کی. ملک میں ڈاکوؤں کا راج ہے, اس پہ کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی. ہونا ہی چاہیے, پولیس اور رینجرز کے اختیارات بڑھائے جائیں. بھائی ڈاکو نظر آئے آن دا اسپاٹ آپ کو مارنے کی اجازت ہے, تھانے لے جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, وہی مارو اس کو. تھانے لے کر آئے تمہیں ماریں گے ہم, وہی مار دو اس کو. رینجرز کو جب پہلے کراچی میں اختیارات دیے تھے, امن آ گیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ میں نے رینجرز والوں سے بھی بات کی ہے, میں نے کہا بھائی یہ ڈاکوؤں کا راج ہو رہا ہے. کہنے بھی ہمیں اجازت نہیں ہے, ہم نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا ہے, وہ مجبور ہے قانوناً. پولیس کے حوالے کریں گے, وہ کورٹ لے کے جائے گی. کورٹ میں گواہیاں ہی نہیں ہوتی, جو بندہ گواہی دینے جائے گا وہ مارا جائے گا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے, اس کو پھر ڈاکو نہیں چھوڑتے. ایک عجیب لا قانونیت چل رہی ہے. خیر, کتے پیچھے لگیں, ڈاکو پیچھے لگیں, آپ نے بہرحال کیا کرنا ہے؟ بھاگنا ہے. اگر آپ بھاگتے نہیں ہو, چلتے نہیں ہو, ایکٹیویٹیز نہیں ہے, آپ کچھ بھی کھا لو. نوجوان آدمی کو نا طاقت کا بڑا شوق ہے, تبھی تو حکیموں نے لگایا ہوتا ہے طاقت کا خزانہ, سائن بورڈ پہ لگایا ہوا ہوتا ہے نا, نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے.
जवान आदमी को चाहिए बस ताकत। वो मेरा छोटा बच्चा है 5-6 साल का, कल उसको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने हमसे पूछा क्या बीमारी, हमने कहा इसी से पूछ लो। तो वो कहता है मैं ताकत की दवा खाता हूं, ताकत नहीं आती। वो 6 साल का बच्चा कह रहा है। तो ये इस उम्र से इंसान को शौक शुरू हो जाता है किसका? क्योंकि बच्चे कार्टून देख लें और एक दूसरे को देखते ना मारते हुए, तो कहते हैं यार हमारे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, हम सबको मार दें, हम किसी से मार ना खाएं। ये जवान आदमी में एक जज्बा होता है। इस जज्बे का जाली हकीम गलत फायदा उठा के आपको, जो 2 नंबर हकीम है, जो सही है वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। वो आपको ताकत की ग़िज़ाएं खिलाना शुरू कर देते हैं, वो आपको कुश्ते खिलाना शुरू कर देते हैं। वो ये था ओ भाई इस उम्र में कोई ताकत की खुराक खाने की जरूरत नहीं है, आप भागोगे दौड़ोगे, रोटी खाओ यार, उससे बहुत कुछ हो जाएगा। अगर ये काम नहीं करते मेरे भाई तो आप कौम पे क्या बनेंगे? बोझ। अब आप ये कहते हो ना मुझे हर काम में सुस्ती होती है, मुझे दिल नहीं लगता। नौजवान आते हैं, मैं दिल क्यों लगेगा तेरा? तुझसे ना चला जाता है ना दौड़ा जाता है। इसका फिर हर चीज पे असर पड़ता है, हर काम पे। पढ़ाई, आप सुबह जॉगिंग करो, आपको सारा दिन में सुकून मिलेगा, आप पढ़ोगे भी सही तरीके से। लोग कहते हैं इस जॉगिंग का पढ़ाई से क्या ताल्लुक है? पढ़ाई का खोपड़ी से ताल्लुक है या नहीं है? दिल से और खोपड़ी से ताल्लुक है या नहीं? और खोपड़ी सही काम करेगी जब आपका बदन एक्टिव होगा, वरना खोपड़ी नहीं काम करेगी आपकी। हर चीज पे असर पड़ता है। और जो जरा एजेड लोग हैं वो चलें, स्पीड के साथ चलें, लंबी लंबी वॉक करें, लंबी लंबी वॉक। अगर वो नहीं चलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी काहिल होना शुरू हो जाएंगे।